اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ سننے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین کی طرف اور بعض نے فرمایا اصحاب الایکا کی طرف اور بعض نے فرمایا کہ اصحاب المدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قوم کے دو نام تھے، اگر الگ الگ تھے تو دونوں میں یہ ناپ اور تول والا گناہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب مدین یا اصحاب الایکا کی طرف بھیجا جو کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کا کام ہے پہلے داعی بھیجتا ہے، دعوت پہنچاتا ہے، اگر کوئی مانے تو اس کو بخش دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر دنیا اور آخرت میں اپنے انعام کی بارش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے داعی کی دعوت کو نہ مانے تو وہ مبتلا عذاب ہو جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، ان میں سے سرِ فہرست ناپ اور تول میں کمی کرنے کی بیماری تھی، ان میں کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پھیلا دیتے تھے۔ یہ دوسرا بڑا گناہ کہ اصلاح کے بعد زمین میں فساد پھیلا دیتے تھے، اور تیسرا بڑا گناہ کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو راستوں پر بیٹھنا بھی دو وجہ سے ان کا ہوتا تھا۔ راستوں میں لٹیروں کی طرح بیٹھتے تھے، لوگوں کا ناحق مال لوٹ لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے اور ملاقات کے لیے جاتے تھے ان کو بھی روکتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے۔ تو یہ گناہ ان میں اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا اور انہوں نے آ کر دعوت دی، تو جو قوم کے سردار تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے شعیب سن لے، ہم تیری بات تو نہیں مانیں گے، اگر تیرے پاس اور تجھ پر ایمان لانے والوں کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہمارے شہر سے ہی نکل جاؤ، اگر ہمارے شہر سے نہیں نکلتے ہو تو ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ والے جن کو دین کا مزہ آ جائے، اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے، ان کے دلوں میں سے کون سے سردار کون سے ظالم اللہ کی محبت نکال سکتے ہیں۔ تو ان ایمان والوں نے بھی اور شعیب علیہ السلام نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، نہ اس شہر ان کے بتوں ان کے دین کی طرف آنے سے انکار کر لیا۔ آخر شعیب علیہ السلام جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، انہوں نے دوبارہ دعوت کا کام شروع کیا۔ تو داعی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے۔ کیا فرمانے لگے کہ اے میری قوم والو، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی دعوت دیں تو اپنائیت کا احساس دلائیں۔ اس لیے نبی کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم والو۔ تو ہم بھی میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، اپنائیت کا کوئی احساس پیدا کر کے پھر دعوت دیں۔ تو فرمانے لگے خطیب الانبیاء، اے میری قوم والو، میں اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں جن چیزوں سے روکتا ہوں میں خود
ان سے نہیں رکتا، یا تمہیں جن کاموں کا حکم کرتا ہوں میں خود وہ کام نہیں کرتا۔ نہیں نہیں، انبیاء کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا، جس چیز کا لوگوں کو حکم دیتے تھے خود بھی اسی پر عمل کرتے تھے، اور جس چیز سے لوگوں کو منع کرتے تھے خود بھی اس سے بچے رہتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور قوم والوں کو کہنے لگے کہ سن لو، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے، جیسے تم سے پہلے قوم نوح پر مصیبت پڑی تھی کہ اللہ نے ان کو طوفان کے ذریعے سے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تم سے پہلے قوم ہود، جس کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 راتیں 8 دن اللہ نے تیز ہوا آندھی جاری کر دی اور ان کو اٹھا اٹھا کر آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ختم کر دیا۔ حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے، پہلوان تھے، ساری طاقتیں ان کے پاس تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل مچھر کی طرح، تنکے کی طرح اڑ رہے تھے اور تباہ ہو گئے۔ اور شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ تم سے پہلے قوم صالح کو دیکھو، کیسے انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اس کے جرم میں ان کو بھی چیخ کے عذاب نے پکڑا اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح قوم لوط کو دیکھو، ان کو بھی حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی کہ ان بے حیائی سے باز آ جاؤ، جو بے حیائی تم سے پہلے کوئی بھی نہیں کرتی تھی، کوئی قوم نہیں کرتی تھی، تم کیسے اس میں مبتلا ہو گئے ہو۔ انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو جبرائیل علیہ السلام نے پورے ان کے بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے پاس لے گئے، وہاں سے کلٹی کر کے ان کو الٹا کے نیچے پھینک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش، جن پر ان کے نام بھی لکھے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو قوم لوط بھی، اور یہ قوم لوط تم سے کوئی دور بھی نہیں، تم سے زمانے قریب ماضی میں یہ قوم گزری ہے، تو تم اس چیز سے بچو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری دعوت کو مانو۔ لیکن اس کی قوم والوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنا شروع کر دیا۔ کیا عذاب تھا؟ کون سا عذاب تھا جس سے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، ان کو ایسے ختم کر دیا کہ فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأنہم لم یغنوا فیہا، کہ وہ ایسے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ختم ہو گئے جیسے ان بستیوں میں رہتے ہی نہ تھے، نام و نشان ان کا ختم کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 دنوں تک ہوا مکمل روک دی، اتنی شدید گرمی ہو گئی اور ان کا کہ اس سے ان کا سانس گھٹنے لگا، ایسی گھٹن جو نہ پانی فائدہ دیتا تھا نہ کوئی سایہ فائدہ دیتا تھا۔ آخر تنگ آ گئے، اپنی آبادی اور اپنے شہر سے نکلے، ایک جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے اوپر دیکھا کہ بادل ہے، اس بادل کے پیچھے بھاگنے لگے کہ ہم پر کوئی سایہ کرے۔ جب بھاگتے بھاگتے ساری قوم والے آ کے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو حکم دیا، اے بادل ان پر آگ کے انگارے برسانا شروع کر دے اور ان پر آگ کے شعلے برسانا شروع کر دے۔ تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں سے انگارے برسنا شروع ہو گئے اور شعلے برسنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران ایک سخت زلزلہ بھی شروع ہو گیا، اور اسی دوران آسمان سے ایک سخت چیخ بھی آئی۔ تو اس چیخ سے ان کی روحیں ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور سارے
مر کر الٹے منہ گر گئے نیچے، جیسے اچانک کسی کو گولی لگتی ہے یا بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، وہ بالکل بے جان ہو کے گر جاتا ہے منہ کے بل۔ ایسے پوری قوم شعیب علیہ السلام کی اس آگ کے شعلوں کی وجہ سے، اس انگاروں کی وجہ سے اور سخت زلزلہ کی وجہ سے اور چیخ کی وجہ سے ختم ہو کے بالکل نیچے گر گئے۔ اور اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأنہم لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ختم و برباد ہو گئے جیسے ان بستیوں میں تھے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اسے سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے ظاہر ہم کتنی بھی ترقی کر لیں لیکن اس میں ترقی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام اچھا ہوتا تو اتنی بڑی بڑی طاقت والی قومیں تباہ نہ ہوتی۔ کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اس دین والی زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور سکون اور اطمینان والی زندگی، اور اس کے بعد جو بہت لمبی زندگی آنے والی ہے وہ بھی اطمینان اور سکون والی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔